اور ممبران صوبائی اسمبلیوں کا مشکور ہوں کہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے قابل سمجھا۔ میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں بھی دعا گو ہوں کہ مجھے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس سلسلے میں ساتھی اراکین پارلیمنٹ بھی میرا بھرپور ساتھ دیں گے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عوام کی عدالت میں سرخرو ہو سکیں۔ معزز اراکین پارلیمان، ہمارا سیاسی نظام مختلف وجوہات کی باعث عدم استحکام کا شکار رہا ہے، مگر یہ امر اطمینان بخش ہے کہ ہمارے گزشتہ 3 اسمبلیاں اپنی میعاد پوری کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ ایک سیاسی کارکن اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گروہی مفادات اور بے انتہا کرپشن ہے۔ انتخابات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عوام بے ایمانی سے تنگ آ چکے ہیں اور ایک پاک معاشرہ چاہتے ہیں۔ کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں صاف اور شفاف نظام ضروری ہے، وہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بلا خوف و امتیاز اپنا کام سر انجام دیں۔ میرا ایمان ہے کہ عوام کی خواہشات کے احترام میں ہی حکومتوں کی کامیابی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا عزم کیا ہے اور اس نعرے پر وہ انتخابات کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں نئے پاکستان کی سب سے بڑی شناخت سادگی کا فروغ، غیر ضروری پروٹوکول کا خاتمہ اور بدعنوانیوں سے پاک نظام ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم ایک مقروض قوم ہیں اور ہمیں اپنے ترقیاتی منصوبوں کے بجائے قرض ادا کرنے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ معاشیات کے مروجہ اصولوں اور قانون پاکستان کے مطابق ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو 60% سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے، مگر پچھلے کئی برسوں سے ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بیرونی اور اندرونی قرضوں کے پہاڑ خطرناک حد تک زیادہ ہو چکے ہیں، جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی کو اپنانا ہوگا اور بے جا نمود و نمائش کے لیے اسراف سے گریز اور ضرورتوں کو محدود کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر درست سمت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں قائم ہونے والی ریاست مدینہ کا ماڈل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں ہدایت کی تھی کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد مساوات، عدل اور باہمی بھائی چارے کی بنیاد پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس بات کو مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے فلسفے میں اجاگر کیا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایسے ہی پاکستان چاہتے تھے جس میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو، عوام کو بنیادی ضروریات دستیاب ہوں اور ریاست عوام کو ان کے حقوق فراہم یقینی بنائے جن کے آئین پاکستان ضمانت دیتا ہے۔ And I quote Article 38B from the Constitution of Pakistan, "The state shall provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood." And then Article 38D, "The state shall provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of sex, caste, creed or race." موجودہ حکومت کے پروگرام کے مطابق مختلف معاشی اور رہائشی منصوبوں پر کام شروع کر کے روزگار اور رہائش کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو یہی تبدیلی ہوگی اور یہی نیا پاکستان ہوگا۔ اسی نئے پاکستان میں ہم سر اٹھا کر چل سکیں گے اور ہمارے بچے پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی پرامن اور خوبصورت ریاست دنیا کی تشکیل میں حصے دار بن جائیں گے۔ معزز اراکین پارلیمان، قومی مسائل سے دو چار ہو جایا کرتی ہیں
اور بعض اوقات مسائل اتنے زیادہ گھمبیر ہو جاتے ہیں کہ ترجیحات کا تعین ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایسی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن زندہ اور باہمت قومیں مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتی، جوان مردی اور حوصلے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہمیں ان مسائل کا ادراک ہے۔ ہمارے کھیتوں کا دہقان ہو یا ہماری عدلیہ کے افراد، ہماری فوج کا سپاہی، سول سروس کا نمائندہ یا ہمارے قلمکار، پاکستان کے دور دراز علاقوں کا باسی ہو یا بیرون ملک رہنے والا ہمارا ہم وطن، ہر ایک شخص اپنے تئیں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جس شوق اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بہت خوش آئند ہے۔ میں حکومت وقت اور دیگر تمام جماعتوں کے لیڈران سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر موجود عوام کے جذبات اور احساسات کو دیکھتے ہوئے بہت تیزی اور جافشانی سے ملک کی سمت کو درست کریں۔ مجھے توقع ہے کہ حکومت ہر شعبے میں واضح روڈ میپ مرتب کرے گی اور صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقینی بنائے گی۔ معزز اراکین پارلیمان، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو چکا ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں پانی کی کمی کے باعث زیر زمین پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح بھی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقے پانی کی کمی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر بھی انتہائی مضر اثرات رونما ہو رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حرارت میں اضافہ اور گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ فضائی اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے شہروں کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں شجرکاری پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور نئے ڈیم بھی بنانے ہوں گے۔ پانی کے ذخائر کی تعمیر حکومت وقت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے عوام اور بیرون ملک پاکستانی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی اپیل کا مثبت جواب دیں گے اور اس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ دستیاب ہو سکے گا اور زر مبادلہ کی کمی پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ہمیں پانی کے ضیاع کو روکنے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ اس سلسلے میں دو اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ آب پاشی کے نظام کو مزید میسر بنایا جائے اور نہروں و راجباہوں کے ذریعے پانی کے رساؤ پر قابو پانے کے لیے بھرپور اور جامع حکمت عملی تیار کر کے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ فلڈ اریگیشن کے بجائے سپرے اور ڈرپ اریگیشن کو فروغ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی مثبت تبدیلی لانا ہوگی اور پانی کے بے جا استعمال پر قابو پانا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے میں بھی میانہ رویہ اختیار کرنے اور اسراف سے بچنے کی تلقین کی۔ اس سے بہتر کنزرویشن کا پیغام کوئی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، پانی اور اس سے متعلقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ ناگزیر ہے کہ توانائی اور بجلی کے معاملات پر بھی فوری توجہ دی جائے۔ بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنایا جائے، لائن لاسز کم کیے جائیں اور بجلی کی چوری کا سدباب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شماری علاقہ جات، آزاد کشمیر اور وطن عزیز کے بعض دیگر علاقے پانی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ان علاقوں کا ماحول بجلی کی تیاری کے سلسلے میں قدرتی طور پر سازگار ہے۔ متعلقہ وزارتیں اور حکام دریاؤں کے بہاؤ، رن آف ریور پر بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ جہاں بھی بجلی پیدا ہو رہی ہو وہ نیشنل گرڈ سے منسلک ہو جائیں، تاکہ ملک بھر میں بجلی کی ترسیل کا نظام مربوط شکل اختیار کرے۔ معزز خواتین و حضرات، زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری نصف سے زائد آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی بھی آبی ذخائر میں اضافہ سے مشروط ہے۔ موجودہ حکومت نے اپنے منشور میں قوم سے اس شعبے کے ترقی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں زرعی ادویات، کھاد اور دیگر زرعی ساز و سامان کی مناسب قیمت پر فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور جامع پالیسی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں ماہرین اور کاشتکاروں کے ساتھ ضروری صلاح مشورے کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے۔ اراکین پارلیمان، تعلیم اور صحت کے معاملات بھی عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا سمیت
ملک کے بعض دیگر حصوں میں اچھی اور حوصلہ افزا مثالیں سامنے آئی ہیں، لیکن آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور وسائل محدود۔ ہمیں اپنے ملک میں آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرنا ہوگا اور ملک میں تعداد کے بجائے تعلیمی معیار کو عام کرنا ہوگا۔ میں اپنے میڈیا اور پارلیمنٹرین سے چاہوں گا کہ وہ لوگ میں زچہ اور بچہ کی صحت اور چھوٹے کنبے کی افادیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں۔ خواتین کے فلاح و بہبود کے سلسلے میں ان کے لیے تعلیم، روزگار اور اعلیٰ ترین سطح سے لے کر نچلی سطح تک انہیں بااختیار بنانے کی پالیسیاں وضع کی جائیں۔ وومن ایمپاورمنٹ کے بغیر کسی ملک کی ترقی کا خواب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواتین بہت محنتی ہیں اور جو خواتین تعلیم حاصل کر چکی ہیں وہ ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں اور قومی معاملات میں شامل کیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ملک معیشت اور معاشرے میں ہماری معاشرتی روایات کے مطابق بلا خوف و خطر اپنے بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے مذہب اور بابا قوم قائد اعظم محمد جناح نے بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری تقریباً 60% نوجوانوں پر آبادی مشتمل ہے۔ ہمیں ان کے لیے میرٹ، صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنی روزی تلاش کر سکیں۔ ان کی فنی تربیت کرنا ہوگی تاکہ وہ مناسب ملازمت ڈھونڈ سکیں۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے عمل کو آسان اور یقینی بنانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم انسکلڈ لیبر کے بجائے سکلڈ لیبر کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں تو جہاں وہ بہتر اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے وہاں وہ پاکستان کے لیے بہتر شناخت کے باعث بھی بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قومی ورثے کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اپنے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو بھی آباد کرنا ہوگا۔ فنون لطیفہ کی طرف بھی رغبت دلانا ہوگی اور معاشرے کے دانشوروں کی آراء کو پالیسی سازی کے عمل میں شامل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے بچوں کی نشو و نما عالمی معیار سے کہیں کم ہے۔ ہمارے بچے سٹنٹنگ کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ ان بچوں اور ان کی ماؤں کو مناسب غذا نہیں مل رہی اور ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ سماجی ناہمواری اور غربت سے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے علاقائی، معاشی اور سماجی ناہمواریوں کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمیں بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں کی تعمیر و ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ آئین پاکستان میں ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ موجود ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل ہو نہیں رہا۔ میں نئی حکومت سے امید رکھتا ہوں کہ اس سوشل کانٹریکٹ کو ملک میں لاگو کریں گے تاکہ ایک نیا پاکستان وجود میں آئے۔ معزز خواتین حضرات، ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ یہ کام صرف اور صرف یکساں تعلیمی نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ملک کے طول و عرض اور خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں نظام تعلیم کو مضبوط کیا جائے۔ تعلیم کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کے تجربے کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ صرف حکومت کے انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں کے ذریعے ہی تعلیم عام کی جا سکتی ہے اور اس کا معیار بہتر بنانا ہوگا۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ سے زائد بچے دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کے طلباء کو مین سٹریم میں دلانے کے لیے جدید نصاب تعلیم کو دینی نصاب تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبۂ زندگی میں اپنا مثبت اور جاندار کردار ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں حکومت علماء کرام کی مشاورت سے ایک متفقہ لائحہ عمل بنائے اور اس پر مستعدی سے عمل کرے۔ خیبر کے پختونخوا میں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے اعلان کے بعد جلد از جلد اس کو قومی دہاڑے میں شامل کرنے کے لیے فاٹا کے عوام کی امیدوں اور توقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں واضح پالیسیاں بنانی پڑیں گی اور فیصلے کرنے پڑیں گے۔
معزز ارکان پارلیمان، پاکستان کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بعض مشکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج مسئلوں سے گھری ہوئی معیشت ہے۔ کرپشن کے ناسور نے ملک کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا ہے، صنعتیں بند ہیں، بے روزگاری عروج پر ہے اور ملک اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تقریباً 2.3 کھرب روپے ہے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ایک بڑا حصہ قرضوں اور ان کے اوپر سودی ادائیگی میں صرف کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ بھی دگرگوں ہے۔ ہماری برآمدات اور درآمدات میں توازن نہیں ہے۔ پچھلے سال ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ $36 بلین تھا، جو کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ ملک کی معیشت پر گردشی قرضوں کا بوجھ پچھلے چند سالوں میں بڑھ کر 1100 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور حالیہ دنوں میں پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اور افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا اثر عام آدمی خاص طور پر تنخواہ دار طبقے پر پڑا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم معیشت کی بحالی کے لیے تندہی سے کام کریں اور ویشیس سرکل آف پاورٹی سے باہر نکلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی سمت کو درست کرنا اور ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ میں چاہوں گا کہ حکومت مالیاتی خسارہ کم کرے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے مسائل کو حل کرے اور انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیاں بنائے اور سرمایہ کاری کرنے کے پروسیس کو آسان اور سہل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت عارف علوی ڈاکٹر عارف علوی اس وقت اپنا پہلا خطاب کر رہے تھے، اور اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کی خواہشات کے احترام میں حکومت کی کامیابی ممکن ہے۔ کرپشن کو قابو کرنے کے لیے صاف شفاف نظام ضروری ہے۔ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گروہی مفادات اور کرپشن ہے۔ میری اس ایوان سے بطور رکن وابستگی بہت پرانی ہے۔ امید ہے ساتھی اراکین پارلیمنٹ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بانی پاکستان بھی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، سادگی اپنانی ہوگی اور سادگی اپنانے میں کامیاب ہوئے تو یہی ملک میں اصل تبدیلی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی بھی بڑا چیلنج ہے، ہمیں نئے ڈیمز بھی بنانے ہیں، اور توقع ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر شعبے میں روڈ میپ قائم کرے گی، تبدیلی لائے گی۔ ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اس مسئلے پر قابو پانا ہے، ڈیمز فوری بنانے ہوں گے اور بڑی تعداد میں بنانے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں کئی علاقے خشک سالی کا شکار ہیں، جب ڈیم بنیں گے پانی ذخیرہ ہوگا تو خشک سالی سے بھی آسانی سے نمٹ سکیں گے۔ جی ہاں بالکل، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پانی کے بے جا استعمال پر بھی قابو پانا ہوگا، پانی کو ضائع ہونے سے بھی روکنے پر توجہ دینی ہوگی، جبکہ پاکستان پر موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور توقع ہے کہ حکومت ہر شعبے میں روڈ میپ بھی مرتب کرے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کے پہاڑ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا عزم کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی کو اپنانا ہوگا۔ نئے پاکستان کی شناخت سادگی اور بدعنوانیوں سے پاک نظام ہے۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی ہے تو وقفہ لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان کا خطاب جاری ہے اور جو ہی اذان ختم ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک بار پھر ڈاکٹر عارف علوی کا خطاب شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب تک جو انہوں نے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے پانی کے بحران کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران پر بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ لائن لاسز ختم کرنے ہوں گے تاکہ توانائی بحران پر قابو پایا جا سکے۔ بڑے غور سے میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے مسائل کو حل کرے حکومت اور انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیاں بنائے اور سرمایہ کاری کرنے کے پروسیس کو آسان اور سہل بنایا جائے۔ اس میں مختلف محکموں کو کردار کو کم اور ثوابدیدی اختیارات کو ختم کرے اور انہیں ایک محدود وقت میں اجازت نامہ دینے کا پابند کرے۔ ہمارے بینکوں اور سرمایہ کاروں کو اس سلسلے میں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی سرمایہ کاری کے راغب کرنا ہوگا تاکہ ملک میں خود انحصاری کے ساتھ ساتھ جاب کریشن بھی ہو۔ ملک کے تمام ایوان ہائے تجارت اس سلسلے میں مثبت کردار ادا کریں اور اپنی تجاویز حکومت کو آگاہ کریں تاکہ ضروری پیش رفت کی جا سکے۔ معزز اراکین پارلیمان، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی عوام کی استقامت اور
नाफिज करने वाले इदारों की जहद मुसलसल और कुर्बानियों से वतन अजीज में दहशत गर्दी के मसले पर काबू पाया जा चुका है और इंतहा पसंदी के असरात भी सिमट रहे हैं। मैं अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से मैं अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। इस मौके पर मैं अपनी जानिब से और अवाम की जानिब से तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं। शोहदा ने अजीम तरीन कुर्बानियां पेश करके हमारे मुल्क की आबियारी की है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, और इनके खानदानों को सब्र जमील अता करे, आमीन। निज़ाम इंसाफ की जानिब तवज्जो भी लाजिम है ताकि गरीब अवाम नस्लों तक मुकदमात के चुंगल में फंस कर मसाइल का शिकार ना होते रहें। हाज़रीन गिरामी, हमसाया ममालिक बिलखुसूस और दीगर अक़वाम आलम के साथ अच्छे ताल्लुकात किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी की बुनियाद होते हैं। नई हुकूमत के क़याम के साथ ही खारजा ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। चीन, अमरीका, ईरान और तुर्की के वज़राए खारजा और सऊदी अरब के वज़ीर इत्तलाआत की हालिया दौरे पाकिस्तान और वज़ीर खारजा का दौरे अफ़गानिस्तान से इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में मज़ीद गहराई आई है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बैरूनी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। हमें मिन हैसुल क़ौम अक़वाम आलम के साथ बिलउमूम और इस्लामी दुनिया के साथ बिलखुसूस अच्छे ताल्लुकात मरबूत करने पड़ेंगे। पाक चीन ताल्लुकात मिसाली दोस्ती और बाहमी इत्तेमाद पर मुहित हैं। हजार मौसम, लाख इम्तिहान आए, लेकिन पाक चीन ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत होते गए। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक मंसूबे की भरपूर हिमायत करती है। जिससे खित्ते में माशी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। मैं तवक्को करता हूं कि हुकूमत सीपैक के मंसूबे तेजी से मुकम्मल करेगी, जिससे दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और खित्ते में एक नए बाब का इजाफा होगा। इसी तरह से वस्त एशिया के साथ मुख्तलिफ तजारती व तवानाई के मंसूबों पर संजीदगी के साथ अमल किया जाएगा ताकि मईशत की तरक्की के अहदाफ को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और हमें मईशत, दफा, सकाफत और दीगर तमाम शोबों में बाहमी ताउन में मजीद इजाफा करना चाहिए। तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात खुसूसी नौइयत के हामिल हैं, जो न सिर्फ हमारे दरमियान बल्कि इस पूरे खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ का जरिया साबित हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमारे इस हमसाया मुल्क में देरपा अमन से हमारे लिए और खित्ते के लिए तिजारत की नई राहदारियां खुलेंगी और हम इस सिलसिले में हमेशा इंतहाई खुलूस से काम करते रहेंगे। पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। हम भारत के साथ पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं और इस सिलसिले में हर मस्बत कदम का खुशदिली से खैर मकदम करेंगे। कश्मीर के तनाज़े का हल दोनों ममालिक के दरमियान पायदार ताल्लुकात के लिए लाजिम है। तसादुम और ब्लेम का मसला किसी मसले का हल नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की हुकूमत और अक़वाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के सियासी और सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। पाकिस्तान मशरिक़ कश्मीर के हल के लिए हर सतह पर काविशें जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम ने अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अपने लहू से नई तारीख रकम की है। कश्मीरी अवाम को इनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना काबिल मज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ की हालिया रिपोर्ट हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत देती है। आलमी बरादरी और दीगर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को मकबूला कश्मीर में होने वाली जारियत और इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अपना किरदार अदा करना चाहिए।
मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, मैं अपने खिताब के आखिर में आप तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस ऐवान का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको पाकिस्तानी अवाम की फलाह व तरक्की के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। अक़वाम आलम में पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बावक़ार मुल्क की हैसियत से अपना किरदार अदा करता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा हामी व निगहबान रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।